إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے کافر تین قسم کا اعتراض کرتے تھے. ایک تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، اور یہ قرآن پاک نعوذ باللہ دیوانوں کی بڑھ ہے. جس طرح دیوانگی میں انسان کچھ باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں. دوسرا الزام ان کا تھا کہ آپ شاعر ہیں، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا. اور تیسرا ان کا اعتراض تھا کہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ خاکم بدہن شیاطین آتے ہیں، اور وہ شیطان آپ کو کچھ باتیں بتا جاتے ہیں، اور وہی باتیں آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا ہے. یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں. میں تھوڑا سا اس کا اجمال عرض کرتا ہوں. آپ دیوانے نہیں ہیں، اس کا جواب دیا سورہ نون والقلم میں. آپ نے پڑھا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعلی خلق عظیم وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. پہلا جواب یہ دیا کہ آپ کے کام کے اوپر آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو کیا دیوانوں کو دیوانگی پر کوئی اجر ملتا ہے؟ دوسرا جواب دیا انک لعلی خلق عظیم. آپ تو اخلاق کے بلند معیار پر ہیں. تو جن کے اتنے اونچے اخلاق ہوں کہ دشمن بھی کہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایسے اخلاق کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں. یہ مضمون لمبا ہو جائے گا، ورنہ آپ کبھی سیرت میں گھس جائیں اور پھر دیکھیں کہ بڑے بڑے معجزے جن لوگوں نے دیکھے مگر ایمان نہیں نصیب ہوا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان نصیب ہوا. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک دوڑا تھا، اور پھر جب قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. ایک مرتبہ اس نے آپ سے گزارش کی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ دعا کیجئے، میرا گھوڑا نکل جائے گا تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. آپ نے دعا کی، اس کا گھوڑا نکلا. اس نے پھر آپ کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی. اس کا گھوڑا پھر زمین میں، پتھریلی زمین، پتھروں میں گھٹنوں سے زیادہ دھس گیا. اس نے پھر دعا کی، پھر گھوڑا نکلا. اس نے پھر آپ کا پیچھا کیا. تو تیسری مرتبہ جب اس کا گھوڑا نکلا تو اس نے پکی توبہ کی. مگر آپ توبہ کس سے کی کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو ادھر لوگ آئیں گے میں ان کو بھی واپس کروں گا کہ اس طرف کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو تو اس نے کہا لا ابغی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. صاف کہہ دیا. کتنا بڑا معجزہ دیکھا، ایمان نہیں نصیب ہوا. البتہ اس نے وعدہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں دوں گا، اس طرف جو آئے گا ان کو بھی واپس کروں گا. اور نکلتے ہوئے اس نے آپ سے کہا کہ مجھے امن کا ایک پروانہ لکھ دیجئے، مجھے لگتا ہے کبھی آپ کی حکومت ہوگی اور اس وقت میں مجھے امن کی ضرورت ہوگی. اور وہ آپ نے بھی اس کو فرمایا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہے جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا، ایمان نصیب ہوگا اور ایمان والوں کی طرف سے ایک ادنا سپاہی بن کر جائے گا، اور ایران فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن آئیں گے تو تجھے وہ ملیں گے غنیمت میں. اور ملے سراقہ بن مالک بن جوشم کو. آپ نے پروانہ لکھ دیا. اتنا بڑا واقعہ دیکھا مگر ایمان نہیں لایا. اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت. لیکن مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد حنین فتح ہو گیا. حنین سے آپ واپس تشریف لائے.
سراقہ بن مالک بھی پہنچے جعرانہ میں، جہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھنا تھا۔ یہاں سراقہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ وہ حملہ کرنے کے لیے جو حنین والے آئے تھے ان کو بھی آزاد کیا گیا اور فری میں آزاد کیا، اور جب ان کو بانٹ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سفارش کے لیے کھڑے ہوئے۔ سراقہ نے دیکھا ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تو اس کو معاف کیا گیا، اور جب آپ کو بتایا گیا یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، اس نے کہا جی میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، حلیمہ سعدیہ کی، اور بچپن میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے، اور ایک وقت آپ نے میرے ہاتھ پر کاٹا تھا، ابھی تک یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے اس کو پہچانا، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے ایک بوڑھی بھی آئی لڑکھڑاتی ہوئی، آپ نے اس کے لیے بھی اپنی چادر بچھائی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہے، اسی خاندان کی ہے۔ یہ سب کچھ جب سراقہ بن مالک نے دیکھا اس سے رہا نہیں گیا، کلمہ پڑھ کے یہاں سے واپس کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، کیا دیوانوں کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیا۔ دوسرا اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر شیطان آتے ہیں اور یہ شیطان آپ کو باتیں سکھاتے ہیں۔ سورہ شعراء کے آخر میں اس کا جواب دیا وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اتر سکتے ہیں۔ قرآن کو شیطان لے کر کیوں اتریں؟ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو قرآن سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو سننے سے بھی دور رکھا گیا۔ وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، وما يستطيعون، ان کو ہمت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے جیسا بنائیں۔ شیطان قرآن کے جیسا بنا سکتے ہیں؟ اور پھر شیطانوں کے لیے یہ باتیں مناسب ہیں کیا؟ جو کہے گا لوگوں کو نماز پڑھو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تو وہ شیطان ہوگا کیا؟ وہ تو مومن ہو جائے گا۔ یہ شیطانوں کے کام نہیں ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو اس کے سننے سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ اور اگر یہی کوئی پوچھنا چاہے کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تو فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان جن پر آتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس شیطان آتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ہو گیا۔ تو کیا یہ قرآن شاعری ہے؟ ان کا تیسرا اعتراض تھا، اور یہ بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن شاعری ہے۔ قرآن پاک نے سورہ شعراء میں بھی اس کا جواب دیا والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کے پیچھے تو بے سرے لوگ پھرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ وہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ باتیں کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک کا کوئی موضوع متعین نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور خالی کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں اس کا سخت جواب دیا وما علمناہ الشعر، ہم نے شاعری آپ کو سکھائی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغي له، اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، شاعری اس لیے آپ کو نہیں سکھائی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کی چیز ہے، یہ سب کی خیر خواہی کی چیز، یہ نصیحت کرتا ہے، بھٹکوں کو راہ دکھاتا ہے، یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کی نصیحت نامہ ہے۔ وقرآن مبین، اور صاف صاف پڑھی جانے والی چیز ہے، ایسی چیز ہے قرآن، اس کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز۔ یقینی طور پر دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کائنات میں اتنی کوئی کتاب نہ پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ قیامت تک کبھی پڑھی جائے گی۔ آج کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کس لیے اترا قرآن پاک؟ تاکہ آپ ڈرائیں، آپ آگاہ کریں، لِيُنذِرَ، تاکہ آپ آگاہ کریں، من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس کی آتما زندہ ہے، اور جو بالکل مر چکا، ظلم کر کر کے، بربریت کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے، اور اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے،
تو اس کے لیے قرآن پاک سے بھی کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہوگا. البتہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بات پکی ہو جائے گی. قیامت کے دن وہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں قرآن پاک نہیں سنایا گیا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. یہاں سے اصل ہمارا آج سبق ہے، وہاں تک تو ہو گیا تھا. اے انسانوں، پیچھے کہا تھا جس کا دل زندہ ہے اس کو قرآن نصیحت کرے گا. دل زندہ کیوں کہا تھا؟ اگر دل مردہ نہ ہو تو انسان کیا غور و فکر نہیں کر سکتا ہے؟ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے، انسان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرے، کم سے کم اپنے گھر میں بندھے ہوئے جانوروں پر ہی غور کر لے. اولم یروا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں اس بات کو؟ انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جو خاص طور سے ہم نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنائی ہیں. ان چیزوں میں سے ہم نے انسان کے لیے پیدا کیے انعامن، چوپائے ہم نے پیدا کیے. کوئی گائے نہیں بنا سکا، کوئی گھوڑا نہیں بناتا ہے، کوئی گدھا نہیں بناتا، کوئی اونٹ نہیں بناتا، کوئی بھینس نہیں بناتا. یہ ساری چیزیں اللہ بناتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے. اس کی خاص قدرت کاملہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوتے ہیں. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو لوگ ان کے لیے مالک بنے پھرتے ہیں. پیدا اللہ کرتا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، مگر کوئی کہتا ہے میری گائے، کوئی کہتا ہے میری بکری، کوئی کہتا ہے میری بھینس. یہ کہاں سے ہو گئی؟ پیدا تو اللہ نے کی. کبھی اس پر غور کیا؟ کیا عجیب شان ہے ان جانوروں کی. ان کی ریس کے مطابق جس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا سوچ ہونی چاہیے، وہ ساری سوچیں ان کو دے کر کے پیدا کیا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے، وہ جانور جن کو انسان پالتے ہیں ان کی کم سوچ رکھی جاتی ہے، اور جو براہ راست جنگلوں میں اللہ کی قدرت میں پرورش پاتے ہیں ان کو زیادہ ذہانت دی جاتی ہے. مگر جو گھر میں پلتے ہیں ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق عقل ہے. بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو، بھیڑ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی معلوم ہے کہ میری خوراک کہاں ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چوس لگاؤں گا تو یہاں سے دودھ نکلے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے گھاس کھانا ہے. آپ اس کے پیر پکڑیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، منت کریں کہ مسٹر آج تم گوشت کھا لو، کل گھاس آ جائے گا، وہ کبھی نہیں کھائے گا. اس کے مقابلے میں درندے ہیں، کتا ہے، دوسری چیزیں ہیں، آپ ان کو کہو کہ آج ایک دن کے لیے گھاس کھا لو پھر تمہاری خوراک آئے گی، ایسا کبھی نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے میری کیا خوراک ہے. اس کے مقابلے میں انسان کا بچہ کیونکہ دوسروں کی پرورش میں ہے، دوسروں کا محتاج ہے، اس کو نہیں معلوم میری خوراک کیا ہے، اس کو تو جو آئے اسی کو اندر کرتا جاتا ہے. اولم یروا انا خلقنا، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس بات کے اوپر، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت، ان چیزوں میں سے، عملت ایدینا، جو بنائی ہم نے اپنی خاص قدرت کے ہاتھوں سے. کیا پیدا کیے؟ انعامن، چوپائے پیدا کیے. ایسے تو ہر چار پائے والے کو انعام کہتے ہیں، لیکن عربی میں جب بھی انعام بولا جاتا ہے تو گھر میں پالے جانے والے جانور، اور وہ گھر میں چار قسم کے جانوروں کو پالتے تھے، وہی ان کے سامنے ہوتے تھے. کیا؟ اونٹ اور اونٹنی. قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کو بیان کیا، وہ کل 8 جانور ہیں. کتنے ہیں؟ 8 جانور. اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اور بھیڑ اور بھیڑو. یہ 8 قسم کے جانور وہ پالتے تھے. بھینس ان کے یہاں نہیں تھی، تو فوراً ان کو وہی ذہن میں آتے تھے کہ انعام یہ ہیں. تمہارے گھر کے اندر جو بندھے ہوئے چوپائے ہیں، کیا ان پر تم نے غور نہیں کیا؟ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پیدا ہم کرتے ہیں، مالک یہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی خریدے نہیں، اس کے گھر میں بھینس نے بچہ دیا، یہ اس کا مالک بن گیا. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو وہ اس کے مالک بنے پھرتے ہیں. اس سے آگے کی اس سے زبردست بات، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کے سامنے عاجز کر دیا ہے. ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کا ماتحت بنا دیا ہے.
भैंसे के अंदर झोटे में कितनी ताकत होती है, मगर इंसान का छोटा सा बच्चा उसको हाँक लेता है। ऊंट में कितनी ताकत है। एक आदमी ने वो वीडियो दिखाया मुझे, ऊंट को ज़िबा करने वाला कोई आदमी जरा गाफिल था, तो ऊंट को जरा मौका मिला तो उसको खोपड़ी पकड़ के ऐसे फेंक दिया पीछे की तरफ। कितनी उसमें ताकत है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसमें नकेल डालता है और एक को ऊंट को आगे लेकर चलता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये किसने किया? ये ऊंट के महारत वाले की कोई महारत है? लल्लल्लाहा, हमने इनको तुम्हारे मातहत किया है, इनकी ताकत तुमसे ज्यादा है, मगर चूंकि तुमने इनसे काम लेना है इसलिए हमने इनको तुम्हारे ताबे कर दिया। कैसे ताबे? फमिन्हा रकूबुहुम, तो इनमें से कुछ तुम्हारी सवारियां हैं। पीछे गुजर चुका, कुछ सवारियां वो हैं जिसमें इंसान की अक्ल का दखल होता है और अल्लाह की दी हुई अक्ल से वो सवारियां बनाता है। उनका तज़किरा भी गुजरा, फरमाया वो भी मेरी कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए कि मैंने ये अक्ल दी है जिससे तुमने ये बनाया। लेकिन कुछ सवारियां वो हैं जिनको बराह रास्त अल्लाह ने ही पैदा किया। ऊंट को पैदा किया, घोड़े को पैदा किया, खच्चर को पैदा किया। फमिन्हा रकूबुहुम, तो उनमें से कुछ तुम्हारी सवारियां हैं। किस तरह तुम्हारे सामने आजिज हो जाते हैं कि कोई आदमी उन पर सवारी करे, कोई इनकार नहीं करता है। इतने दिन हो गए मेरे ऊपर बैठते हुए ना, बेचारा जब कहो, रात में दिन में जब कहो तब तैयार। और सूरे आदियात में है, तैयार ही नहीं, तुम उन्हें एक मुट्ठी दाना देते हो, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, मजमू में घुस जाते हैं, अपने आप को खतरे में डालते हैं शुक्र अदा करने के लिए। ऐ इंसान, क्या इससे मालूम नहीं हुआ कि तुम अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है? घोड़े तो तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं मगर तू शुक्र अदा नहीं करता। वज़ल्लल्नाहा लहुम, और हमने उनको उनके लिए आजिज बना दिया, मातहत बना दिया। वमिन्हा रकूबुहुम, तो उन जानवरों में से कुछ तो उनकी सवारियां हैं। वमिन्हा याकुलून, और उनमें से कुछ को वो खाते हैं, और जिनको खाते हैं वो भी कभी इनकार नहीं करते। कभी मुर्गा कहें कि रोजाना मेरी ही गर्दन कटती है, आज के बाद मेरे खानदान में से किसी की गर्दन नहीं कटेगी, नहीं, उसका यही काम है, जिसको चाहो उसको खा जाओ। और जिनको खाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया और जिनको खाने के लिए बनाया, उनका काम ही यही है। मिन्हा याकुलून, और उनमें से कितनों को इंसान खाते हैं, वो कभी इनकार नहीं करते हैं। अल्लाह ने ऐसी ताकत दी इंसानों को कि उनको ज़िबा कर सके, उनको खा सके, कोई इनकार नहीं करता। वलहुम फीहा मनाफिउ, और इन जानवरों में इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं। कितने फायदे हैं? कुछ खाने के फायदे, किसी की ऊन का कपड़ा बनता है, गर्म कपड़े बनते हैं, इनकी खालों से मोजे बनते हैं, जूते बनते हैं। और अब तो चाइना वालों को अल्लाह ताला ईमान अता फरमा दे, उन्होंने तो गोबर भी खरीदना शुरू कर दिया, कोई चीज ही नहीं छोड़ी, हर चीज को वो काम में लगाते हैं। वलहुम फीहा मनाफिउ, और तुम्हारे लिए, इंसानों के लिए इन जानवरों में मनाफिउ, बहुत सारे नफे हैं। व मशारिबु, और पीने की चीजें हैं। ये नहीं कहा खाली दूध, क्योंकि लस्सी भी उसी की बनेगी और पता नहीं क्या क्या उसका बनेगा, वो सब का सब इनके दूध से। और दूध कहाँ से आता है? वो दूसरी जगह दो मकाम पर बयान किया, सूरह मोमिनून में, और फिर उसके पहले एक मकाम पर सूरह नहल में बयान किया। क्या है कि जानवर के पेट के अंदर गोबर भी होता है और पेशाब भी होता है और गंध होता है, पित्ता और पता नहीं क्या क्या, और खून भी होता है। लेकिन नुस्कीकुम, हम उनके बीच में से तुमको पिलाते हैं, लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, खालिस दूध पिलाते हैं, पेशाब की मिलावट नहीं, गोबर की उसमें मिलावट नहीं, गोबर की बदबू नहीं, पित्ते की उसमें बदबू नहीं, सब चीजों से बिल्कुल पाक। लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, पीने वालों को घट घट उतरता चला जाता है। ये किसने अता फरमाया? व मशारिबु, और पीने की चीजें हैं। अफला यशकुरून, ऐ नाफरमान इंसानों, क्या फिर वो शुक्र अदा नहीं करते हैं? इतना कुछ हमारा खाते हैं, गाय का शुक्र अदा कर भाई, गाय का शुक्र अदा करें भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने गाय अता फरमाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने ये सब नियामतें अता फरमाई। अफला यशकुरून, तो क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं? और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र पहला क्या है?
مانے کہ اللہ ہے، پھر اس کو مانے کہ وہ تنہا ہے، پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کی فرما برداری کرنا ہم پر ضروری ہے، اور اس کو تسلیم کریں کہ جس طرح یہ زندگی ہے اس طرح مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ساری اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر اس کے مقابلے میں انسان کا کام وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا، اور بنائے انسانوں نے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر آلِهَةً ایسے خدا لعلہم ینصرون شاید کہ ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اتنا بڑا اللہ، قادر مطلق اللہ، اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، وہ انسانوں کی مدد کے لیے کافی نہیں ہوا تو انسان نے پھر کیا کام کیا؟ خود کچھ دوسرے خدا بنائے کہ یہ میری مدد کریں۔ پیچھے گزر چکا عنکبوت کا مکڑی کا ایک تذکرہ کہ مکڑی کیا کرتی ہے؟ گھروں کے اندر نیچے جالا لگاتی ہے اور اتنے بڑے لینٹر کو وہ کمزور سمجھتی ہے، اپنا جالا بناتی ہے کہ کہیں اوپر سے بجلی نہ گر جائے، اس کی حفاظت کے لیے جالا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اتنا بڑا لینٹر موجود ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جھکتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ مکڑی کا جالا ہے، کہ مکڑی اتنے بڑے طاقت والے لینٹر پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، اپنے جالے پر بھروسہ کرتی ہے۔ مشرک بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنے جیسے محتاج اور بے بس قسم کے پتھروں پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ پتھر تو انسان سے زیادہ بے بس، ان پر بھروسہ کر لیتا ہے، انسانوں پر بھروسہ کر لیتا ہے، مگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے سوا آلِهَةً ایسے معبود لعلہم معبود بنائے لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہاں کہ ان کی مدد کی جائے، اپنی مدد کے لیے بنائے، کیا یہ کر سکتے ہیں ان کی مدد؟ لا یستطیعون نصرہم ہرگز وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں نصرہم ان کی مدد کرنے کی، آج تک نہ کسی نے کی، نہ قیامت تک کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ سورہ احقاف میں ہے، مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر دور کے ان نافرمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ غیر اللہ مانے ہوئے تھے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا، فرعون پر آیا، قوم عاد پر آیا، سمود پر آیا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی پھر ان خداؤں نے جن کو انہوں نے رکھا تھا کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں؟ نہ آج تک کسی نے مدد کی، نہ قیامت تک کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی، وہ کیا؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ خود اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے 17ویں پارے کے آخر میں تفصیل سے آیا، فرمایا ان کے آگے حلوہ رکھا جاتا ہے اور پھر مکھی لے کر کے بھاگ جاتی ہے، تو وہ کبھی مکھی کو بھی حلوے سے بھگا نہیں سکتے ہیں۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ اپنی بھی مدد کرنے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور سب کو توڑا اور بڑے کو چھوڑا، تو لوگ واپس آئے، کہنے لگے من فعل بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ کہنے لگے ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، ان کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان سے پوچھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کبیرہم ھذا، بھائی بڑا تو یہ موجود ہے نا، یہ تو زندہ ہے، اس سے پوچھو نا کیا ہوا ہے، اور ان سے بھی پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا جو بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو چلتے نہیں، جو کھاتے نہیں، جو پیتے نہیں، وہ تم کو کیا دے سکیں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی، اور دوسرا ترجمہ نہیں طاقت رکھتے ہیں اپنی مدد کرنے کی۔ وہم لہم جند محضرون، بڑا زبردست جملہ ہے، یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ تمہارا دشمن لشکر بنیں گے، یہ تمہارے مقابلے کی فوج بنیں گے اور تم کو اور سزا دلانے کا ذریعہ بنیں گے۔
وہ کیسے؟ فرمایا قیامت کے دن یہ جائیں گے اور جن کی پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو اور دوسری چیزوں کو بھی لایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو پھر وہ ان کی مدد کریں گے، وہ اللہ سے کہیں گے اے پروردگار جب تک ہم ان کے بیچ میں تھے ہم تو صرف تیری توحید پھیلاتے رہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا پھر تو ہی جانتا ہے کس کی پوجا کرتے رہے، میں نے تو کبھی تو اپنی پوجا کرنے کے لیے ان کو نہیں کہا ہے۔ اور سورہ فرقان کے دوسرے رکوع میں ہے پروردگار پھر ان سے کہے گا انہوں نے تو انکار کر دیا، اب بتاؤ پھر جن پتھروں کو پوجتے تھے ان کو تو ان کے ساتھ ڈالا جائے گا، سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ان کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے، پھر ان پتھروں کو آگ لگے گی جن سے اور زیادہ تیز آگ ہوگی، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمارے بعد شرک کیا، ہم نے کبھی ان کو شرک کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تو لہم ان کے لیے جندن ایسا لشکر ہوں گے، محضرون جن کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کل میں نے سورہ فاطر کے حوالے سے بتایا تھا نا، کیا کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، نہیں سورہ سبا میں، بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، شیطان کے پجاری تھے، ہم تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مضمون پورا ہوا۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کتنا کھول کر کے قرآن پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے پتھر دل بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر یہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر، ان کے دل نہیں ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ ایسی جلی ہوئی اور سڑی ہوئی باتیں آپ کو کہتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کذاب، یہ بڑا جھوٹا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، مسحور، اس پر جادو کیا ہوا ہے، بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ کہتے تھے شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ سب باتیں کہتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے عملی طور پر اقدام کرتے تھے، گند لا کر کے آپ کے سر مبارک کے اوپر ڈالتے تھے، آپ کا دل ٹوٹتا تھا۔ اس پر قرآن آپ کو تسلی دیتا ہے، فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك، تو چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو، قولهم ان کی بات، آپ ان کی بات کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، بڑی سڑی ہوئی باتیں، بڑی گندی باتیں کہتے ہیں آپ کو، اور قیامت تک آپ کے غلاموں کو بھی کہتے رہیں گے، اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو وہ باتیں سنتے ہیں نا جو وہ کہتے ہیں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو ان کے دل کے اندر ہیں، مگر اس کے باوجود میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ کل آپ نے کل پڑھا سنا سورہ آل عمران میں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کبھی کبھی تو ان کے منہ پر ان کی دشمنی آتی ہے نا، کارٹون بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے، لگتا ہے گٹر کا منہ کھل گیا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے سینے اندر چھپا کر رکھتے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ اسی کو یہاں فرمایا فلا يحزنك، چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے آپ کو قولہم ان کی بات، کیوں؟ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں اور ہم ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہماری حکمت یہی ہے ان کو اور ڈھیل دی جائے اور ڈھیل دی جائے اور ڈھیل دی جائے، آپ بھی ان کی باتوں کے اوپر غمگین نہ ہوں۔ اور حد کیا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان، کیا نہیں غور کیا انسان نے، کیا نہیں دیکھا انسان نے، یہی انسان، یہ غافل انسان، یہ دشمن انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اس کو سوچتے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا، ایک مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھی انسان، یہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں غور کیا انسان نے، کیا نہیں سوچا انسان نے، انا خلقناہ،
کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا. ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا نام لینے سے شرم آتی تھی. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا. ہم نے ایک قطرہ ناپاک سے اس کو پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. فَإِذَا هُوَ، اچانک جب ہوش آئی، سمجھ آئی، عقل آئی، بڑا ہوا، ٹانگوں سے چلنے لگا، زبان سے بولنے لگا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، جھگڑالو. اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے. کیا جھگڑے کرتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا. بھائی میں تو ایک ناپاک قطرہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر کس نے انتظام کیا؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ جسم کس نے بنایا؟ اندر کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں میں جیسے چاہتا ہے. کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر. مگر بناتا کیسا ہے؟ سواک فعدلک، برابر بناتا ہے، ناپ ناپ کر بناتا ہے، ٹھیک ٹھیک بناتا ہے. اس اللہ کو بھول گیا. جب بولنا آیا تو کہتا ہے کہاں ہے خدا؟ کس نے دیکھا خدا؟ کدھر نظر آیا خدا؟ آج بہت سارے پاگل ہیں ایسے دنیا میں، کہتے کہاں ہے خدا؟ نظر تو نہیں آ رہا ہے. تو جو تجھے نظر نہ آئے تو کیا اس کو تو نہیں مانے گا؟ کتنی چیزیں ہیں کائنات میں، آپ وہ کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں نظر آتی ہیں مگر ان کو مانتا ہے. اگر نہیں مانتا تو کس کو نہیں مانتا؟ اللہ کو نہیں مانتا. کہتے جب تک میرے دماغ میں نہ آئے تب تک میں نہیں مانوں گا. ارے تیری اتنی سی کھوپڑی، اس میں خدا کی خدائی آ جائے گی کیا؟ نہیں آ سکتی ہے. اکبر جیسے انسان نے تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، اس نے کہا تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے. کیوں؟ اللہ انسان کی اتنی سی کھوپڑی میں آ جائے، وہ اللہ ہی کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک ہو جاتا ہے وہ خصیم، جھگڑنے والا، مبین، کھلم کھلا. کیا جھگڑا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. وَضَرَبَ، اور بیان کرتا ہے، لنا ہمارے لیے، مثلا مثالیں. کیا مثالیں بیان کرتا ہے؟ یہی کہ دیکھو جی آدمی مر گیا، مر کے ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، مٹی میں مل گئیں، کون دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ کہتے خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا اور اس سے پوچھے گا تو نے زندگی میں کیا کیا تھا؟ ارے مر گیا، ختم ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا دوبارہ؟ کہتے جی اس کا ریکارڈ بنے گا. ریکارڈ کہاں ہوگا؟ ابو جہل تو مذاق اڑاتا تھا، سورہ مدثر میں ہے، وہ کہتا تھا یار کہتے ہیں کہ 19 فرشتے ہوں گے، اور 17 کو تو میں پکڑ لوں گا، 2 کو تم سارے مل کے پکڑ لینا تو بھاگ جائیں گے جہنم سے. کہاں ہمیں پکڑ لے گا خدا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا. ضرب بیان کرتا ہے، لنا ہمارے لیے، مثلا مثالیں، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. کس نے اس کو پیدا کیا؟ کس طرح انسان بنا؟ کس نے عقل و دانش دی؟ کس نے یہ دماغ دیا؟ کس نے یہ صلاحیت دی باتیں کرنے کی؟ قال من یحیی العظام، کہتا ہے من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا؟ العظام، ہڈیوں کو. احیا یحیی، زندہ کرنا. من یحیی، کون زندہ کرے گا؟ العظام، ہڈیوں کو. وہی رمیم، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. کسی کو قبر میں ڈالا تو ہڈیاں گل گئیں اور اس کو مٹی کھا گئی، مٹی کو دوسرے وہ کھا گئے، کیڑے اس کو بھی دوسرے کھا گئے، ختم ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی. من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ وہی رمیم، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی. اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، یحییہا، پیدا کرے گا ان ہڈیوں کو، ہاں ان ہڈیوں کو کون؟ الذی انشأہا اول مرہ، وہ پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جو پہلی مرتبہ انسان کو بنا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے انسان بنایا، یہ عقل و دانش عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا. تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ من یحیی العظام، کیا جواب دیا؟ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل یحییہا، فرمایا کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو کون؟ الذی، جس نے انشأ، پیدا کیا تھا، ہاں ان کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ. انشأ کے معنی اس وقت پیدا کیا جب کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، انسان نام کی کوئی بلا نہیں تھی، اسی نے اس کا سیمپل بنایا، اسی نے اس کا ڈھانچہ بنایا، اسی نے پھر اس کا یہ سلسلہ چلایا
اور پھر پہلا انسان کس طرح اور دوسرا اور پھر کس طرح یہ ایک نظام چلا. انشا بغیر نمونے کے اس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ. جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ, وہ ہر ایک پیدائش کو علیم جاننے والا ہے. یعنی بغیر نمونے کے پیدا کر دے, قطرہ ناپاک کو انسان بنا دے اور انسان جلا دیا گیا, آگ میں راکھ ہو گیا, پھر دوبارہ زندہ کر دے. انسان کو پرندے کھا گئے اور وہ پرندے بھی مر گئے, پھر دوبارہ زندہ کر دے. انسان کو قبر میں ڈالا گیا اور وہ گل گیا, سڑ گیا, ختم ہو گیا, پھر دوبارہ زندہ کر دے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے. کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کی قدرت تو دیکھو. تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہوگی دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے, یعنی متضاد چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ فرمایا متضاد چیزیں وہ دنیا میں اکٹھی کرتا ہے. یہ بتاؤ کہ پانی کو کبھی آگ لگ سکتی ہے؟ آگ پانی سے جلے گی؟ نہیں جلے گی, مگر آگ پانی سے ہی جلتی ہے. کیسے؟ اسی پانی سے لکڑی بنتی ہے اور لکڑی کے اندر یہی رس بھرا ہوا ہوتا ہے, اور آگ کس سے جلتی ہے؟ اسی لکڑی سے. متضاد چیزوں کو جمع کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ, وہ اللہ الَّذِي جَعَلَ, جس نے بنائی لکم تمہارے لیے, من الشجر الاخضر, ہرے قسم کے درخت سے, نارن آگ, ہرے بھرے درختوں کو اچانک آگ لگ جاتی ہے, تھوڑے سے سوکھتے ہیں حالانکہ ان کے اندر پانی بھرا ہوا. متضاد چیزیں ہیں, پانی اور آگ اکٹھی نہیں ہوتی مگر اللہ کی قدرت سے اکٹھی ہو جاتی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے اب تو ماچس آئی, پھر لائٹر آیا, پھر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. ذرا پیچھے چلے جائیں, جب انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی تو کہیں پر آگ جلتی تھی پتھروں کو رگڑنے سے, کہیں اور کوئی طریقے تھے. اور عرب میں آگ کیسے جلتی تھی؟ کہتے ہیں کہ دو مرخ اور عفار نام کے دو درخت ہوتے تھے, ان کے پتوں کو آپس میں رگڑتے تھے, اس سے آگ نکلتی تھی اور اسی سے آگ کی ابتدا ہوتی تھی. پھر اس کو بچا بچا کر رکھتے تھے بجھ نہ جائے, جب کبھی بجھے پھر ان کو تلاش کرتے, پھر ان کو رگڑتے, پھر اس سے آگ لگتی. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بانس میں بھی ایسی کیفیت ہے کہ اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے. جب ایک موسم میں وہ رگڑا کھاتی ہیں اس کی ٹہنیاں, اچانک آگ لگتی ہے. الذی جعل لکم, وہ ذات جس نے بنائی, لکم تمہارے لیے, من الشجر الاخضر, شجر کے معنی درخت, اخضر ہرے بھرے درخت سے بنائی, نارن آگ, فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, تو اچانک اس آگ کو سلگا لیتے ہو. یک بیک آگ سلگ جاتی ہے, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ آگ کیسے پیدا ہوئی. عجیب بات ہے, آگ میں انسان جل بھی جائے مگر بغیر آگ کے گزارا نہیں, اور پانی میں ڈوب کر کے مر جائے مگر بغیر پانی کے بھی گزارا نہیں. آگ کا انتظام کیسے کرتا ہے وہ, اس پر کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کیا وہ ذات ہوا اور کیا لیسا نہیں ہے, الذی خلق السماوات والارض, وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اس ساری کائنات کو. یہ تو بتاؤ تم یہ مانتے ہو کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے, مگر کہتے ہو مردے کو نہیں زندہ کر سکے گا. تو جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے, ستاروں کو چمکا سکتا ہے, سورج اور چاند کو روشن کر سکتا ہے, زمین کو بنا سکتا ہے, انسان اور اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے. وَلَيْسَ الَّذِي, کیا نہیں ہے وہ ذات, الَّذِي جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, کیا نہیں ہے, بِقَادِرٍ قدرت رکھنے والا, عَلَى اس بات کی, أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ ان کے جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے. کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اور یہ بات عرب کے لوگوں کو کہی گئی, وہ مانتے تھے آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ مانتے تھے. زمین کا پیدا کرنے والا اللہ, سورج اور چاند اور ستاروں کو, پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ. اتنا ہی نہیں, من یدبر الامر, اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے, فسیقولون اللہ, تب بھی کہتے ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے, اللہ. نظام چلانے والا اللہ, بنانے والا اللہ, اس ساری کائنات کو ایک خاص ڈھنگ پر رکھنے والا اللہ. تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیس بقادر, کیا وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے, الا ان یخلق مثلہم کہ ان کے جیسے انسانوں کو پیدا کر دے؟ اس کے لیے مشکل ہے کیا یہ, اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں. بھلا کیوں نہیں,
ضرور بے ضرور وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لے گا اور جنت اور جہنم برپا ہوگی۔ قل ای وربی انہ لحق، دوسرے مقام پر ہے آپ کہہ دیجئے میرے رب کے جلال کی قسم یہ ہو کر کے رہے گا۔ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم کو کوئی شک ہے کہ میں بول رہا ہوں یا ایسی جادو تو نہیں ہے میں بول رہا ہوں یا یوں نظر آ رہا ہوں مگر میں بول نہیں رہا ہوں؟ سب کو معلوم ہے کہ بول رہا ہے۔ جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قیامت کے آنے کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں، آئے گی قیامت اور یہ سب کچھ ہوگا جو کہا جا رہا ہے۔ بھلا ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم بہت جاننے والا ہے۔ انما امرہ، اصل مسئلہ دوسرا ہے۔ انسان ایک چیز دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی چیز بنانی ہو اس کے لیے مٹیریل لانا پڑتا ہے، اس کے لیے پرزے لانے پڑتے ہیں، اس کے لیے مستری کو لانا ہے، پھر وہ محنت سے گڑے گا، تیار کرے گا، کسی طرح پرزے تیار ہوں گے، پھر چیز وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں شاید اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، فرمایا اس کی یہ شان نہیں ہے۔ ہڈیاں گل گئیں، مٹی میں مل گئیں، اب وہ تلاش کرے کہ کہاں ہیں ان کے ذرات، نہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ انما امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ اس چیز کو بنانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان یقول لہ، کہ وہ اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، بس اتنا اس کو کہنا، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی۔ لیکن یہاں بھی ایک راز ہے، عربی کا انداز ایسا ہے کہ کن کے بعد فیکون ہے، ورنہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا کن فیکن، دونوں پر جزم آنا چاہیے تھا، یہی قاعدہ ہے۔ جب پہلے کوئی اڈر کا لفظ ہو نا آگے والے پر جزم آتا ہے، لیکن یہاں جزم نہیں ہے، فیکون ہے آگے، فیکون، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ کن تو اس کے بعد چیز ہوگی، نہ وہ اس کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو بس وہ ہو گیا، اس کا چاہنا ہی کافی ہے۔ اس لیے کن الگ ہے اور فیکون کو تمام مفسرین کہتے ہیں اصل میں فہو یکون، اس نے چاہا کہ ہو جائے، فہو یکون، وہ تو ہو چکی ہے، وہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کبھی جھلک دکھاتا ہے، دیکھیے بندوں کے ذریعے سے۔ آج انسان کیا کیا ترقی کر رہا ہے، اگر 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں اور لوگوں کو بتائیں جی ایسا ایک دور آئے گا کہ کہیں لوگ ہوں گے ادھر ادھر اور باتیں بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، تو یقینی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے اور اس کو پاگل خانے میں جمع کرو۔ لیکن آج باتیں بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب قرآن پاک نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کے لیے کہا، اتنا بڑا تخت، یعنی کلومیٹروں میں پھیلا ہوا اس کا تخت، اتنا بڑا تخت، اس تخت کو اٹھا کر کون میرے پاس لائے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے لاؤں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس سے جلدی کون لائے گا؟ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا حضرت ایسے اوپر آپ دیکھ رہے ہو، یوں نیچے دیکھیں، اس سے پہلے بھی آؤں گا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا، ارے وہ تو آ بھی گیا تھا، اتنا جلدی آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے دنیا میں ایسا کرا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں وجود میں لانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابھی پیچھے گزرا، ان ہوا الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، بس اسی چیخ سے سارے زندہ ہوں گے اور سب محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہا ہے جناب، جلدی پہلے کون پہنچے، یہ میں کام کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر. تو بندہ جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے اس کی بدقسمتی کیا ہے؟ کبھی اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور کبھی نعوذ باللہ اپنے کو خدا پر قیاس کرتا ہے. اللہ کو خدا بندے پر قیاس کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ کسی بڑے افسر کے پاس ملنا ہو تو پھر ایسے نہیں جاتے اس کے پاس سیڑھیاں لگاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، لاسٹ میں جا کر بڑا افسر ملتا ہے. ایسا تھوڑا ہے کوئی سیدھا ہی چلا جائے. تو خدا تعالی کے لیے، پروردگار کے لیے بھی مکہ کے کافر یہی سوچ رکھتے تھے. قرآن پاک نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت پیش کرو. کیا تم نے اللہ کو بندوں پر قیاس کر رکھا ہے؟ بھئی بندے تو محتاج ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، پھر ان کو جا کر کے کوئی بتاتا ہے. تو کیا اللہ اس طرح محتاج ہے؟ اسی طریقے سے بندہ مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی کے اوپر قیاس کیا اللہ کو بھی کہ جب ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے کرے گا؟ بھئی تو انسان ہے، وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. کیا وہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ انما امرہ، بے شک اس کا معاملہ، اس کا حکم اتنا ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کر لے شیئا کسی چیز کا، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے اس چیز سے، لہو اس کو، اس چیز کے لیے کہتا ہے یعنی چاہتا ہے، کن ہو جا، ویکون، تو بس وہ ہو گئی. اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ ہماری مصیبتیں چلی جائیں، پریشانیاں چلی جائیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت پھر نہیں ہے. سب کچھ اس نے چاہا تو ہو گیا، مسئلہ ختم. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. کہاں ختم کیا جا رہا ہے سورت کو؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی کہ صورتیں شروع کیسے ہوتی ہیں، پھر اس پر بحث کی کہ صورتیں ختم کیسے ہوتی ہیں. اب وہ تو لمبی بحث ہے ان کی، لیکن انہوں نے جس طرح سمجھایا میں اس کی تلخیص کرتا ہوں. کہا جب شروع کرتا ہے صورتیں تو کیسے کرتا ہے؟ ایک لفظ آدمی پڑھتا ہے، ایک جھلک دیکھتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. پھر وہ پوری صورت پڑھے بغیر اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. اور جب ختم ہوتی ہے صورت تو کیسے ختم ہوتی ہے؟ آخر میں ایسا جملہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کاش کہ مضمون چلتا رہتا اور میں سنتا رہتا، بڑا مزہ آ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک یہ ختم ہو گئی بات. آدمی حیران و ششدر رہتا، کیا ہوا؟ پورا ہو گیا مضمون، ختم ہو گیا. اللہ اکبر. فسبحان الذی، تو پاک ہے وہ ذات. کس سے پاک ہے؟ جو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ نہیں زندہ کر سکتا ہے، وہ اس سے پاک ہے. وہ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی جا کر کے بتائے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، سب کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ شریف سے پاک ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی معین نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں. فسبحان، پاک ہے اللہ. الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی زبردست بادشاہی ہے. یہ زبردست بادشاہی ترجمہ ہوا ملکوت کا. ملک کے معنی تھا بادشاہی، اسی کو عربی گرامر کے اعتبار سے ملکوت تھا، لمبی کی تو مبالغہ ہو گیا. زبردست بادشاہی یعنی کائنات کی ہر چیز کے اوپر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایسے تو کہتے ہیں بھائی جنگل کا بادشاہ کون؟ کہتے ہیں شیر، لیکن ملک الموت نے آ کر پکڑا تو گیدڑ بھی کھینچتے ہیں اس کو کھانے کے لیے. اب گیدڑ شیر ہے، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، جس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں، جس کی بادشاہی کبھی پرانی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، وہ صرف اللہ ہے. فسبحان، تو پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی زبردست بادشاہی. اور وہ قادر مطلق اور شہنشاہ اعظم ہے، شہنشاہ عالم ہے. اس بادشاہ کی ایک آخری بات سنو، الیہ ترجعون، تم سب کو لاسٹ میں اس کے پاس پہنچنا پڑے گا. اللہ اکبر. کسی بڑے بادشاہ کا نام لیں، بڑے بادشاہ کا رہنے دو جی، کوئی میرے جیسا ڈرپوک آدمی ہو نا اور اس کو آ کر کے کہتا ہے جناب تو صاحب بلاندے پہنے، ہائے ہائے صاحب تو بیچارہ پتہ نہیں کیا مصیبت آئی، کیا ہوگا.
परवरदिगार कह रहा है मेरे बंदो तुमको मेरी अदालत में आना पड़ेगा। ओहो सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी बियदिही, जिसके हाथ में है मलकूतु कुल्ली शै, हर चीज की बादशाही, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमको लौट करके जाना है। अब जब नज़ा के आलम में कोई हो और अल्लाह करे कि कुरान पाक समझने वाला हो, उसके सामने जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी तो उसके ऊपर मौत की सख्ती आसान नहीं हो जाएगी, सारा ध्यान उसका इसकी तरफ चला जाएगा। हमने एक बुजुर्ग का सुना, अल्लाह जानता है कितना दुरुस्त है, लेकिन मोतबर लोगों से सुना कि उनकी टांग काटी जाने की ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन करना था टांग का, और हड्डी में कितना दर्द होता है, मैं तो तसव्वुर से ही कांप जाऊं हड्डी का कितना दर्द। तो उसके लिए उनको बेहोश किया जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं, ये बेहोश किस लिए करते हैं, इससे दर्द नहीं होता। कहा दर्द होता है, दर्द का एहसास नहीं होता, हम एहसास मार देते हैं। तो उन्होंने कहा एहसास मारने का क्या फायदा, ऐसे कर लो ऑपरेशन। उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं होगा। तो मगर किया गया ऑपरेशन, बर्दाश्त किया। कहा कैसे? कहा मैं मौत का तस्वुर कर रहा था, किस तरह आएगी, किस तरह जान निकलेगी, किस तरह कब्र में पहुंचेंगे, फिर महशर का मैदान कैसा लगेगा। कहा अभी तो मुराकबा पूरा ही नहीं हुआ, मैं तो अभी महशर के मैदान में ही था, वहां भी जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा था, तो तुमने कहा ऑपरेशन पूरा हो गया। लेकिन ये बड़ी ऊंची बात है, मेरे जैसे आदमी को कहना भी ये मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऐसे बंदे हो सकते हैं। आखिर हदीस में नहीं है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की टांग में तीर घुस गया, और तीर जाता तो आसानी से है मगर उसके पीछे वो पर होते हैं, अगर खींचेंगे तो 1-2 किलो गोश्त को साथ में खींचेगा वो, तो कैसे निकालें। उस जमाने में तो ये बेहोश करने वाला और ऑपरेशन का निजाम इतना नहीं था, मगर इतना ना भी इसने कहिएगा, आप कहीं ये सब कुछ नया हुआ, इतना भी नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रोशनी कमजोर होगी, आंख की रोशनी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख का ऑपरेशन हो सकता है, मगर 3 दिन तक आप जमीन पर सजदा नहीं कर पाएंगे। आज भी तो डॉक्टर यही कहता है। मालूम हुआ कि था कुछ न कुछ निजाम, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं था, मगर आजकल की तरह तरक्की याफ्ता नहीं था। तो कैसे उनके तीर को निकालें? तो लोगों ने कहा जब नमाज पढ़ेंगे तो तब खींच लेंगे पीछे से, उस वक्त में इनको कोई ध्यान नहीं रहता कहाँ गए आप। बुखारी की रिवायत है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे, बहुत लंबी नमाज पढ़ाई गई है, यहाँ तक कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, मजमा बहुत बड़ा था, मजमा चलते चलते उनके हुजरे तक आ गया, उन्होंने अपने हुजरे से ही उसमें इक्तदा की, तो काफी मजमा था। उनकी बहन हजरत अस्मा आई, उन्होंने आकर के नमाज में शिरकत की, उनको तो 2 मरतबा बीच में बेहोशी आ गई और उन्होंने अपने सर पर पानी डाला, थोड़ी होश आई तो फिर शामिल हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि इस नमाज में कई रुकू और कई सजदे हुए, बाद ने यही तस्लीम किया कि हाँ ऐसा ही हुआ, बाद ने कहा कि नहीं ऐसा महसूस हुआ उनको। लेकिन नमाज कैसे पढ़ाई? इस नमाज में आपने एक अजीब काम किया। साहबा ने अर्ज किया आज हमने अजीब बात देखी। कहा क्या बात देखी? फरमाया एक मरतबा तो आप आगे जा रहे थे किबले की दीवार की तरफ, करीब हो गए और फिर पीछे हट रहे थे, और हटते हटते पिछली सफ के करीब आ गए थे आप, ये क्या मसला था? आपने फरमाया पहले मुझको जन्नत दिखाई गई, कुरान पाक में कोई ऐसी आयतें पढ़ रहे थे जहाँ जन्नत का मजमून था, तो मुझे जन्नत के अंगूर सामने नजर आए और मेरा दिल चाहा कि एक गुच्छा तुम्हारे लिए तोड़ लूं, और अगर एक गुच्छा तोड़ लेता क़यामत तक तुम खाते रहते, खत्म ही ना होता। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं ये इसका बाद में नंबर आएगा दुनिया से जाने के बाद। उसके बाद मुझको जहन्नम दिखाई गई इस किबले की दीवार में, इतनी सी दीवार में पूरी जहन्नम का मंजर, और उसमें आपने फरमाया मैंने उस औरत को, ये भी बुखारी की हदीस है, मैंने उस औरत को भी देखा जिसने बिल्ली को प्यासा मार दिया था, ना तो उसको खुला छोड़ा कि खुद बेचारी कुछ खाती और ना उसको खाने के लिए कुछ दिया, वो भूखी और प्यासी मर गई। तो मैंने देखा वो बिल्ली उसको नोच रही थी, ये उसको सजा दी जा रही थी। तो मैंने जब उस जहन्नम का मंजर देखा तो मैं पीछे को हट गया। जब ये सारे मंजर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी, ध्यान कहां होगा। तो जब इंसान की तवज्जो सूरह यासीन सुनते हुए इन मनाजिर की तरफ होगी तो उसकी उस जानकनी के आलम में, नज़ा के आलम में तकलीफ नहीं होगी। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला सकरातिल मौत। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमारी जानकनी में आसानी फरमाई है। और सूरह यासीन फरमाया कि अपने मुर्दों पर पढ़ो,
میں نے اس کے دو تشریح کی تھی. ایک تشریح کے جو جان کنی کے عالم میں ہے اس کے لیے پڑھو, اس کی توجہ ادھر جائے گی. اور دوسرے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مرنے والے کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر کے, اللہ کے کلام پڑھ کر کے, کیونکہ اللہ کے قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور سورہ یاسین کا مضمون زبردست, تو یہ قرآن پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچا کر اس کے لیے دعا کریں. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے تعلق والوں کے لیے دعا کریں. کل میرے بہت گہرے تعلق والے انسپیکٹر منیر صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا پرسوں, اور ان کے بھائی نے مجھے سب سے پہلا فون کیا, مگر میں آپ کے درس کی وجہ سے نہیں جا سکا, ورنہ ان کے ہم پر کچھ احسانات بھی تھے, وہ یہاں رہے تو میرا دل چاہ رہا تھا میں جاؤں. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج ایک بڑے بزرگ انتقال کر گئے مینڈل میں, حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب, بہت پرانے دارالعلوم دیوبند کے فاضل, اور خاموش طریقے سے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کے جنازے میں بھی شرکت کو میرا دل چاہتا تھا, لیکن درس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. اللہ اس درس کو قبول فرمائے اور ان سب حضرات کے لیے بخشش کا سامان فرمائے. چند لمحوں میں ایک مرتبہ میں واپس اس کے مضمون کو دہراتا ہوں, شاید یاد رہ جائے. میں نے کہا 5 رکوع ہیں, اور عجیب بات ہے اگلی سورت کے بھی 5 ہی رکوع ہیں, اور دونوں کا مضمون ملتا جلتا. ایسا لگے گا آپ کو کہ کچھ باتیں سورہ یاسین میں اجمالی تھی, اب ان کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہوگی. مثلا یہی جنت اور جہنم کا بیان اگلی صورت میں اتنی تفصیل سے آئے گا کہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں, پڑھتے ہوئے لگے گا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں. اور ایک جنتی جہنمی سے بات کرے گا, آپ کو وہ بھی لگے گا رے جنت میں بیٹھ کر جہنمی سے بات کر رہا ہے. دنیا کے تذکرے ہوں گے, اور پھر انبیاء کرام کے یک بعد تذکرے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر یونس علیہ السلام, پھر الیاس اور حضرت الیاس علیہ السلام, پھر یونس علیہ السلام. ان کے تذکرے سے مال احساس ہوگا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے. اس صورت میں انبیاء کا اس طرح تذکرہ نہیں آیا, خالی 3 انبیاء کرام کا, اور وہ بھی نام کے بغیر تذکرہ آیا. اگلی صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا. تو اس صورت کے اجمال کو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ 5 رکوع, اور ہر رکوع کا ایک مضمون. پہلا رکوع یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہاں سے لے کر واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ, یہاں تک تمہید کا مضمون ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ تاکہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے. لیکن آخر میں فرمایا کس کو آگاہ کیا جائے گا؟ من کان حیا, جو زندہ ہوگا, اور جس کی آتما مر گئی وہ اس سے بھی باز آنے والا نہیں ہے. دوسرے رکوع کے اندر ان 3 بزرگوں کا یا 3 انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا جنہوں نے دین کی دعوت دی, اور ایک اس بندے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا جو شہر کے کنارے سے آیا, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. لیکن یہ دور کون سا تھا اور کون سے ظالم لوگ تھے اور کون سی قوم تھی آج تک معلوم نہیں ہے, مگر اس بندے کا نام تو موجود ہو رہا ہے نا, اس کا تذکرہ تو قرآن میں آ رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے, تفصیل نہیں, بس اجمال عرض کرتا ہوں. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. سورہ کہف غار والوں کا تذکرہ. یہ غار والے کون تھے, کس دور کے اندر تھے, کون سا ظالم بادشاہ تھا, کس علاقے کا تھا, وہ ملک کون سا تھا, آج تک معلوم نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں معلوم ہوگا. کیوں؟ وہ ظالم بادشاہ چاہتا تھا میرا نام رہے, دنیا میں میری شہرت رہے. فرمایا تیرا کیا نام رہے گا, تیرے ملک کا بھی نام نہیں رہے, پتہ ہی نہیں کس کا تھا. قرآن مفسرین لکھتے تھے ایک شہر وہ اصل میں بائبل میں آیا ہے, اس کا نام لکھتے تھے افسوس, اور بادشاہ کا نام کیا لکھتے تھے؟ دقیانوس. اور بڑے لوگ سمجھتے دقیانوس کا معنی ہوتا ہے بیوقوف. دقیانوس کا معنی بیوقوف نہیں, وہ بادشاہ اتنا الو کا پٹھا تھا کہ اس کی بیوقوفی اتنی مشہور ہوئی دنیا میں. اب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو اتنا کہنا کافی ہے, دقیانوس آدمی ہے جی, کیا بات کرتے ہو اس کی اتنا مگر وہ بھی خالی لوگوں نے مشہور کیا, ورنہ قرآن نے نہیں بیان کیا کہ کون ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن یہی چاہتا ہے یہ بتانا کہ جو اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں قرآن ان کا نام مٹا دیتا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو غاروں میں چھپاتے ہیں ان کا نام صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے. اس کے بعد وآیۃ اللہم اللیل, یہاں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں. رات ایک نشانی, دن ایک نشانی, زمین ایک نشانی, آسمان ایک نشان, کیا کیا نشانیاں بیان ہوئیں. اور پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, یہاں سے پھر آگے تفصیل سے بیان ہوا قیامت کس طرح آئے گی. اور آخر کا یہ رکوع جو آپ نے پڑھا
وما یہ یہاں سے شروع ہوا، کہاں سے؟ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. کبھی کبھی آیت چڑھتی نہیں زبان کے اوپر، جمعہ کے دن میں آیت پڑھا چڑھ نہیں تھی، بڑھاپا ہو گیا سمجھو. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. قرآن پاک مجھے ایسے سیدھا میں بھولتا ہوں پہلے دن سے ہی تو، لیکن مجھے اس طرح کبھی نہیں، میں بھولتا ہوں کہ مضمون مجھے بتائیں تو انشاءاللہ پورے قرآن میں فٹافٹ بتاؤں گا یہ آیت یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں، مگر آپ بھولنے لگ گیا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بڑھاپے تک حافظ سلامت رکھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اے خدا جو نعمتیں تو دے چکا ہے ان کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے خدا متعنا بابصارنا واسماعنا الی ما ابقیتنا. اے خدا ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو جب تک زندگی ہے تب تک باقی رکھنا، کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ سب کو ایسا ہی بنائے، محتاج نہ ہو، حافظہ نہ ختم ہو جائے، یاداشت نہ ختم ہو جائے. بہت سارے لوگ ہمارے بزرگ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ بے حد برکت عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں اس دور کا اسلام کا زندہ معجزہ ہے. 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہے لیکن حافظے میں رتی کے برابر کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا حافظہ ہے جیسے 18 سال ہے جوان کا نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی ان کو چھیڑو ذرا سا، پھر دیکھو ان کے سامنے کتابیں کیسے آتی ہیں، ایسا لگتا ہے ساری کتابیں کھلے ہوئے برقے ان کے سامنے موجود ہیں. اللہ نے عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. ومن نعمرہ، یہاں سے آخری رکوع شروع ہوا اور وہ آپ نے سن لیا. یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار اس کی برکت سے ہمارے جتنے پرانے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، اس علاقے کے بزرگوں کی، اس قبرستان کے تمام مسکینوں کی، غریبوں کی، جو غریب الدیار ہیں، ایک خاموش شہر خاموشہ میں ہے. ہم نے بھی کل وہاں پر جا کے سو جانا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب فاتحہ کا کیا طریقہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا؟ قبرستان پہنچے وقت السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر. اور شہر خاموشہ کے باسیوں تمہیں سلام پہنچے، تم پہلے پہنچے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم. بس ہماری یہی درخواست ہے اللہ تم کو بھی معاف کر دے، ہم کو بھی معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کرے، اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.